بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، جواد چشتی کی طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور سلام۔ تحریک ابابیل اسلام کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے، کوئی عجیب صورتحال بنتی جا رہی ہے اور کسی بھی طرف حل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ چل رہا ہے اپنے لیڈر یعنی عمران خان کے لیے، اس کی کیا سچویشن ہے، گورنمنٹ کا کیا موقف ہے، دونوں کا آپس میں کہاں پہ ٹکراؤ ہو رہا ہے، کس بات پر یہ متحد نہیں ہو رہے یا کس بات پر یہ اپنے اپنے جو ان کے اپینینز ہیں، اپنا جو ان کی رائے ہے یا پھر جو اپنے بارے میں یہ خیالات رکھتے ہیں، کہاں پر ایک دوسرے کی بات کو نہیں مان رہے ہیں اور کیا سچویشن جا رہی ہے اس وقت جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے۔ اور اتنی عجیب سچویشن جب ملک کو استحکام کی ضرورت ہے اور خاص طور پر جب ملکی مسائل دیکھا جائے عام پبلک کے لحاظ سے تو ان امپلائمنٹ، مہنگائی، بے روزگاری اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اسی طرح جو عام مسائل ہیں جو پبلک کو نظر آ رہے ہیں ان کی طرف سوچنے کی بجائے ان کا آپس میں تصادم جاری ہے اور وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اس چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کہاں پہ کس کی غلطی ہے، کس کو کیا کرنا چاہیے اور کس کی طرف سے کیا ناانصافی ہو رہی ہے۔ ناظرین، اس کو لے کر ہم چلتے ہیں۔ امید ہے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں گے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ کم از کم آپ یہ لازمی کریں کہ اگر آپ کی کوئی رائے ہے آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کریں تاکہ ہم بھی اس پر غور کریں، غور و فکر کر کے جو تحریک ابابیل اسلام کا مقصد ہے، ایک تو یہاں پہ ملک میں استحکام ہو اور اسلامی نظام کا نفاذ ہو۔ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے پولیٹکس کو دیکھنا ہے، کیونکہ اکثر تو یہاں پہ کہا جاتا ہے نا کہ اسلام الگ ہے، مذہب الگ ہے اور سیاست ایک الگ چیز ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ بہتر اور احسن انداز میں سیاست کو سکھایا گیا، پولیٹکس کو سکھایا گیا اور بتایا گیا۔ عملی طور پر ہمارے پاس اس کے بے شمار ایسی مثالیں اور نمونے موجود ہیں کہ ہم اس پر عمل کر کے سیاست کو بہتر ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اسلام کی بات اگر مانتے ہیں تو وہ ہماری انا بیچ میں آ جاتی ہے۔ ہم نے جو سیاست کرنی ہے، پولیٹکس کرنی ہے، وہ دنیاوی لحاظ سے کرنی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ایسے لوگوں کو کہاں فائدہ نظر آئے گا۔ لیکن تحریک ابابیل اسلام جس مشن اور مقصد پر ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے۔ اب یہاں پہ چلتے ہیں ناظرین کہ پروٹیسٹ جو ہو رہا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو گورنمنٹ ہے اس کا موقف یہ ہے، میں دونوں کے موقف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان کے آپس میں کیا جو کنورسیشنز ہیں، کیا ان کے آپس میں جو ٹاپکس ہیں چلتے رہتے ہیں اور کیا موقف ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے نا رولز اینڈ ریگولیشنز اور لاز کو سامنے رکھتے ہوئے سارا کچھ کر رہے ہیں اور برابری کا دعویٰ کر رہی ہے گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیونکہ پاکستان میں گورننس کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو بھی ڈسکس کرنا لازمی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق، لاز کے مطابق چل رہے ہیں اور پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ملک کے خلاف جا رہے ہیں اور ہم قومی سلامتی، ملکی سلامتی چاہتے ہیں، ملک میں استحکام چاہتے ہیں۔ تو کہاں پہ پھر ان سے مسٹیک ہو رہی، کہاں سے ناانصافی ہو رہی ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرنے پر مجبور ہیں اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے، یہ بھی ہم نے سامنے آج رکھنا ہے۔ ناظرین، اب اگر گورنمنٹ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم جو لاز ہیں پاکستانی لا کے مطابق یا پاکستان سب سے ہم اس کے مطابق سب کچھ لے کر چلنا ہے، اور یقیناً ایسا ہونا بھی چاہیے کہ لا اور پاکستان اس کے مطابق جو پاکستانی آئین ہے، پاکستانی لا ہے، اس کے مطابق سب کچھ چلے تو یہاں پر ہر چیز ہی سیدھی ہو جائے۔ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے، ہر کوئی تو یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم لاز کے مطابق چل رہے ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ ان کے مطابق چل رہے ہیں اور آئین کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی جہاں پہ عمل نہ ہو تو پھر اسی طرح تصادم چلتے رہتے ہیں، کبھی بھی ملک میں استحکام نہیں آتا ہے۔ میری تمام جو ہمارے چاہے وہ گورنمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے اداروں کے لوگ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر پاکستان میں استحکام چاہتے ہیں تو آپ کو آئین، جس طرح آئین پاکستان موجود ہے
اس کے مطابق آپ کو ہر چیز یہاں پہ کرنی ہوگی تو استحکام ہوگا، ادروائز کبھی استحکام نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم برابری کے اس اپنے پوائنٹ آف ویو کو لے کر چل رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے اور ایک ہمارا جو برابری کا تقاضا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو ناظرین اگر اس طرح وہ کر رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر عمران خان کو نواز شریف جیسی سہولیات کیوں نہیں دی جا رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، میں یاد رکھیے گا، میرا کسی اور پارٹی سے نہ کبھی تعلق رہا ہے نہ کسی تنظیم سے تعلق رہا ہے۔ میرا اپنا ایک مقصد، ایک مشن ہے۔ میرا مقصد ہے اسلام اور اسلامی نظام کا نفاذ پاکستان میں، میرا مقصد پاکستان ہے، میرا مشن اللہ اور رسول ہے۔ اس وجہ سے میں نے وہ بات کرنی ہے جو نیوٹرل ہو، سیدھی ہو، اور جو خاص طور پر ہماری تحریک کا مقصد ہے۔ لوگوں کو بھی میں ساتھ ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ ہماری تحریک میں بھی شامل ہو۔ میں نے اپنی بات سیدھی رکھنی آپ کے سامنے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ برابری کی بیس پر ہم ایسا کر رہے ہیں، تو پھر جس طرح کے نواز شریف کو سہولیات دی گئی، جس طرح کے مریم نواز کو جب جیل ہوئی تو اس کو سہولیات دی گئی، کیا وہ عمران خان کو سہولیات دی جا رہی ہیں؟ کیا اسی طرح عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے جیل میں، یا اس کو جو سیل ملا ہوا کیا وہ سارا کچھ دیا جا رہا ہے؟ برابری کے دعوے اور تقاضے تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ چیزیں بھی تو دیکھنی ہے نا۔ اگر آپ یہ نعرہ لگاتے پھریں گے، جی میں مثال کے طور پر میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں یہ نعرہ لگاتا پھروں کہ میں نے اسلام کے لیے کوشش کرنی ہے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کرنی ہے، میں نعرے لگاتا ہوں، لیکن میرے کام اسلام کے خلاف ہوں، تو کیا آپ لوگ اس پر بلیو کریں گے کہ میں اسلام کے لیے کام کر رہا ہوں، دین کے لیے کام کر رہا ہوں، یا اللہ رسول کے لیے کام کر رہا ہوں؟ آپ بالکل یقین نہیں کریں گے، ٹرسٹ ہی بلٹ نہیں ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ اگر دعوے کر رہی ہے تو کم از کم پھر یہ چیز لائیں سامنے کہ عمران خان کو اسی طرح جس طرح کہ مریم نواز کو ریلیف ملا تھا، جس طرح یہ نواز شریف کو ریلیف ملا، جس طرح زرداری کو، آصف زرداری کو ریلیف ملا، یہ وہی لوگ ہیں جو نعرے لگاتے تھے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورتی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ایک آصف زرداری ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جرنیلوں کی جرت ہی کیا ہے، یہ تو 2-3 سال کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد ہم ان سے نپٹ لیں گے جیسے بھی۔ یہ تو وہ لوگ اب ہمارے صدر بنے ہوئے ہیں، ہمارے وہ لوگ وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں، وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، تو پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بات اس پہ نہ کریں۔ تو بھائی ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے بحیثیت ایک قوم، ہم آزاد قوم ہیں، ہم آزاد ملک ہیں، تو ہمیں کچھ نہ کچھ کہنے کا حق ضرور بنتا ہے۔ اگر آپ برابری کا یہ گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے تو اس کو یہ چیزیں سامنے رکھنی ہوگی۔ دوسری طرف جو تحریک انصاف والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر بھی کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا مقصد، جو ہمارا سٹانس ہے، ہمارا جو موقف ہے وہ یہ کہ عمران خان کو جس طرح بھی وہ جیل میں بیمار ہے، اگر مرض ہے، تکلیف ہے، تو اس کو اسی طرح ریلیف دیا جائے جس طرح نواز شریف کو دیا گیا تھا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، وہ ان کا موقف یہ ہے کہ ان کو عمران خان کو الشفا میں وہاں پہ منتقل کیا جائے، اور یا تو جو پرائیویٹ معالجین ہیں ان تک رسائی دی جائے، فیملی سے میٹنگز کو نہ روکا جائے۔ فیملی میٹنگز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، حالانکہ عدالتی حکم نامے بھی موجود ہیں، الاؤڈ ہے کہ قیدی کو ملا جا سکتا ہے، عمران خان کو ملا جا سکتا ہے، تو پھر اسے ملاقات کرنے سے کیوں روکا جائے؟ اس سے پھر یہی واضح ہوتا ہے نا کہ ایک طرف جو تحریک انصاف اپنا موقف رکھ رہی ہے، یا تحریک انصاف کے جو عام لوگ ہیں لیڈرشپ کے علاوہ، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے قائد سے ملاقات کریں، یا ہم اپنے قائد کو شفٹ کریں دوسری جگہ پہ جہاں پہ اس کے پرسنل معالجین اور فزیشینز ہوں، پرسنل ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ہوں، اور اسی طرح علاج کی سہولت دی جائے جس طرح نواز شریف کو دی گئی۔ تو پھر اس بات کو ماننے میں کیا قباحت ہے؟ اس بات کو انکار کرنا مجھے یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہے۔ یعنی کہ پھر تو یہی بات ہوئی نا کہ ایک طرف پھر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ چلے کچھ استحکام ہو ملک میں، لیکن جو لوگ اس چیز کو روک رہے ہیں، رکاوٹ ڈال رہے ہیں، وہ چاہے گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اصل فساد پھر وہی پھیلانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں یہی آپ لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میرے پیغامات سنتے رہتے ہیں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ کسی بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو کہ آپ نے ملک کی امن و امان کی صورتحال کو خراب نہیں کرنا ہے، آپ نے صبر و تحمل سے چلنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، انشاءاللہ اللہ ہمارے ملک کے حق میں بہتری فرمائے گا۔ اب یہاں پہ تحریک انصاف کا زور ہے، وہ پروٹیسٹ بھی کر رہی ہے، کچھ لوگ ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن آگے سے رسپانس کیا ملتا ہے؟ ڈائریکٹ فائر چلائے جا رہے ہیں، اور
ان کی کوئی بھی خبر سامنے آنے سے روکی جا رہی ہے، عمران خان کا نام لینے تک سے روکا جا رہا ہے نیوز چینلز پر۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے یار؟ یہ کوئی پاکستان، کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ یعنی کہ کوئی اپنی زبان سے آزادانہ طور پر کسی بھی نیوز چینل پر نام کسی کا نہیں لے سکتا ہے، کوئی اصل حقیقت نہیں دکھا سکتا ہے۔ یعنی جو آپ کو آرڈر ملا ہے بس آپ نے وہی دکھانا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے سائڈ پہ رکھنا ہے۔ تو یہ اس طرح اسے جمہوریت نہیں کہتے ہیں۔ یہی تو اسلام کہتا ہے کہ ہر ایک کو حق ہے آزادانہ طور پر بات کرنے کا، اپنی رائے دینے کا۔ آپ اسلام کا جو ابتدائی دور ہے اس میں جا کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی کی بھی حکومت آتی ہے تو ان کو کوئی بھی جب وہ خطبہ دے رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا عوام کو تو وہ ان سے سوال کرتے تھے۔ کوئی بھی صحابی ان میں سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور وہ سوال کرتے تھے۔ اسی طرح چاہے وہ صحابیات ہیں، کئی ایسے واقعات گزرے کہ اٹھ کے سوال کرتے، پوچھتے، سارا کچھ۔ یہ ہوتی ہے اسلامی نظام کی حکومت اور اسلامی نظام کی ریاست۔ اسی وجہ سے پاکستان میں اسلامی نظام کو نہیں لانے دیا جا رہا، اور یہاں پہ جو آئین اور قوانین بنائے ہوئے ہیں جو موجود ہیں اس پر بھی عمل نہیں کیا جا رہا۔ تو قوم جائے تو پھر کہاں جائے؟ یہاں پہ قوم کا اصل مسئلہ جو ہے، عام عوام کا قوم کا مسئلہ، دیکھیں عمران خان آیا، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا، صدیوں بعد ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، 50 سال بعد، 30 سال بعد کوئی بندہ، کوئی لیڈر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، آپ اسے دبا دیتے ہیں، آپ اس کی آواز کو دبا دیتے، لیکن اصل جو عوامی مسائل ہیں وہ تو ختم نہیں کر رہے آپ تو اس کا مطلب ہے جو آپ کے سامنے کھڑا ہوا آپ نے اس کو دبانے کی کوشش کی۔ اب یہاں پہ اصل عوام میں مسئلہ کیا ہے؟ جو عوام کا مسئلہ ہے ہم نے اس کو بھی تو لازمی دیکھنا ہے نا۔ سب سے بڑا عوام کے لیے مسئلہ مہنگائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل استحکام نہیں ہو رہا ملک میں، وہ پاکستانی قوم کو بہت پریشان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اکنامک ہمارے جو سچویشن ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، اور خاص طور پر جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اتنے مسائل سے گھرے ہوئے ہیں، اوپر سے آپ پولیٹیکل استحکام جو ہے اس کو نہیں ہونے دے رہے، سیاسی استحکام نہیں ہونے دے رہے، تو پھر کس طرح یہ ملک ترقی کرے گا؟ آپس کے ہمارے لڑائی جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، ہماری آپس کی باتیں نہیں ختم ہو رہی۔ ایک طرف کچھ اگر کوئی لچک ہوتی ہے تو پھر دوسری طرف گورنمنٹ کی طرف کبھی دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنی ضد پہ، اپنی انا پہ ڈٹ جاتے ہیں اور دوسروں کی بات تک نہیں سنی جاتی ہے۔ تو اگر اس طرح یہ سچویشن رہتی تو پھر کس طرح پاکستان ترقی کرے گا؟ میرا یہ سوال آخر میں آپ نے اس پہ غور فکر ضرور کرنی ہے۔ اگر آپ کے محلے میں آپ قریبی جس طرح پارٹی الگ الگ ہے اور آپ ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک دوسرے سے اس طرح لڑائی جھگڑے رکھیں کہ جیسے نعوذ باللہ کوئی استغفر اللہ ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے۔ اس طرح آپ نے نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو پولیٹیکل جو ڈویژن ہے اس میں لا کر ایک امت میں تقسیم مت لائیں، یہ میری آپ سب سے گزارش ہے۔ مجھے امید ہے آپ میرے اس میسج کو سمجھیں گے، اسلام کا سوچیں، دین کا سوچیں، اللہ رسول کے احکامات کا سوچیں، اور ملک پاکستان کو اللہ رسول کی رضا کے لیے آپ جو بھی اسلامی قوانین ہیں، جو بھی اسلامی نظام ہے اس کو نافذ کریں، یا کرنے کی کم از کم کوشش کریں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو سکتا ہے، اللہ ہمارے حق میں بہتری فرمائے۔ اور اوپر سے بہت سے ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں، جس طرح کوئٹہ میں بھی دھماکہ ہوا، بہت اس کی ہم وہ افسوس کرتے ہیں اور بہت اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے پاکستان میں امن عطا فرمائے اور دہشت گردی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے۔ آپ سے بھی یہی گزارش ہے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ رسول کے احکامات کے لیے جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ کوشش کرتے رہیں۔ اگر آپ تحریک ابابیل اسلام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کسی بھی پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ جو لوگ اسلام کے لیے مخلص ہیں، اللہ کے لیے، اللہ رسول کے لیے، اللہ رسول کے احکامات کے لیے مخلص ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم اسلام کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں جواد چشتی اللہ رسول کے لیے حاضر ہوں، میں امت مسلمہ کے لیے حاضر ہوں، پاکستانی قوم کے لیے حاضر ہوں کہ یہاں پہ امن ہو اور خاص طور پر اسلام کا نظام نافذ ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے، ساتھ ضرور دیجیے گا اور خصوصی طور پر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ امید کافی آپ اس میں بھرپور ساتھ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔